جو لوگ یہ کہتے ہیں سلسلہ مداریہ سوخت ہے، سوخت کہنے والے سلسلوں کا ہی سلسلہ سوخت ہو جائے گا۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ آج کے اس بزم محبت میں جس عنوان پہ مجھے لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، حضور امیر الاولیاء اور مقام محبوبیت، 42 پیج کا یہ مقالہ ہے جو کتاب میں مکمل طور سے آپ حضرات پڑھیں گے۔ محبت اور محبوبیت یہ ایسا عنوان ہے کہ تقریباً ہر شخص کی ذات میں، بلکہ کائنات کی ہر شے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ جو محبت سے خالی ہے گویا وہ انسانیت سے خالی ہے۔ جو محبت کو نہیں جانتا پھر وہ اپنے مالک کو نہیں جانتا، اپنے خالق کو نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے کہ محبت دل کی غذا ہے، محبت کرنے والے کو محب، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ پورا ہندوستان، بلکہ آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں نفرت اور بیزاری کا جو ماحول ہے، اس سے قطع نظر کہ ہمارے اغیار کیا سوچتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، میں صرف علماء اور صوفیہ کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ کہیں بھی کسی اسٹیج پہ کسی جماعت میں سب سے پہلے علماء کے اندر محبت کی کمی دکھائی پڑتی ہے۔ مشائخ کے اندر کہنے کے لیے دیکھنے میں سب ایک لگتے ہیں، لیکن دلوں میں مشائخ میں بھی محبت کے جلوے ہر جگہ نظر نہیں آتے ہیں۔ جو پڑھ رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، پہلے ان کا دل محبت کے جلووں سے روشن ہو، پھر وہ اپنے سماج اور معاشرے کو محبت کے نور سے منور کریں۔ پورے علاقے میں حضرت علامہ سید شمیم منعمی صاحب ہیں، ہندوستان کے نبض پہ ہاتھ رکھنے والے اور دل کی دھڑکنوں سے واقف شخصیت ہے۔ اہل خانقاہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے لگیں تو ہندوستان کا مزاج درست ہو جائے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اہل خانقاہ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ چلنے لگے تو ہندوستان کا مزاج درست ہو جائے۔ بڑی محنتوں سے جانے کیسے کیسے مصائب اور مشکلات کا سامنا کر کے ان بزرگوں نے ہندوستان میں رسول اللہ کے دین کا نفاذ کیا۔ یہ سارے اسباب و علل اس وقت مہیا ہیں۔ جب کچھ نہ تھا، آپ سوچیں کہ اس وقت مدار العالمین نے دین کا کام کیسے کیا، خواجہ غریب نواز نے دین کا کام کیسے کیا، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے دین کا کام کیسے کیا، شاہ شیخ صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا کام کیسا کیا، یا اور جتنے پاک اور متبرک سلاسل کے شیوخ ہیں انہوں نے دین کا کام کیسا کیا۔ صرف ایک اور ایک نظریہ تھا ان کے پاس، وہ نظریہ محبت تھا۔
آج تو یہ عالم ہے کہ جیسے دوسرے مذاہب میں چھوا چھوت کا نظام ہے نا، ویسے ہی اہل سلاسل میں چھوا چھوت کا مزاج بن گیا۔ اس مزاج کو تو ترک کرنا پڑے گا نا۔ اتنا برا ماحول ہے کہ اگر کسی بڑے ادارے کا کوئی فارغ التحصیل عالم ہے تو چھوٹوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کسی بڑی خانقاہ کا کوئی سجادہ نشین ہے تو چھوٹے خانقاہوں کا کچھ اس کے نظر میں کوئی قدر ہی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر سے محبت کی شمع روشن کریں، آپس میں ہم پہلے ایک ہوں۔ جب اہل علم، اہل فضل، اہل طریقت، اہل شریعت جب ایک ہوں گے نا تو ایکتائی اور یگانگت، محبت اور رواداری کا پیغام دوسروں تک جائے گا۔ آپ سوچیں ایک قوم جس کا نام شیعہ، مسلمانوں سے ہی ایک طبقہ ایسا ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں۔ ان کے ہاں دیکھیے، ان کے سماج کا اگر کوئی جب بڑا پیر صاحب، مولانا برہان الدین صاحب یا ان جیسے کوئی ایک آدمی آ جاتا ہے نا، اہل تشا کا بچہ جیسے لگتا ہے ان کے ہاں آج صحیح معنوں میں کوئی پیر صاحب آئے ہوئے۔ ہمارے ہاں ایک سلسلے کا بڑا پیر صاحب آ گیا نا تو دوسرے اہل سلاسل کے سینوں میں جیسے آگ جل رہی ہو کہ یہ آگ کیوں گیا۔ یہ مزاج ہے نا، جی بالکل، آگ لگ جاتی ہے کہ یہ کیسے آ گیا۔ نہیں، بلکہ خوشی سے ہمارے دل 5 گز کے ہو جانا چاہیے کہ کوئی رسول اللہ کے گھر کا آیا ہے، کوئی رسول اللہ کا شجرہ والا آیا ہے، کوئی رسول اللہ کے طریقت کا کوئی سجادہ نشین آیا ہے۔ اتنا دل باغ باغ ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ اکابر علماء اور اکابر مشائخ کو اپنے گھر بلانا آج آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ کتنا بڑا کام ہے۔ یہ جو پلیٹ فارم آپ نے دیا ہے، حضرت علامہ سید اظہر علی صاحب قبلہ کو میں زندگی بھر سلام کروں تو کم ہے کہ اہل سلسلہ کو آپ نے وہ میسج دیا ہے، وہ پیغام دیا ہے کہ اتنی بڑی جماعت علماء اور فضلہ کی اور مشائخ کی اپنے گھر بلانا کتنا بڑا کام ہے۔ آج سب کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے۔ میں اپنے قوم کے اہل ثروت سے خاص طور سے، یہ پیر صاحب بھی ہیں، صوفی صاحب بھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ کروڑ پتی بھی ہیں۔ میں ایسے پیروں، ایسے صوفیوں اور ایسے اہل ثروت سے، اور وہ سامنے معیز بھائی بیٹھے ہیں اور تمام لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ اول اور آخر نہیں ہے، یہ ہمارا پروگرام اول ابتدا ہے۔ اور ہر سال اگر آپ لوگ یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ جو یہ میسج پھیلایا گیا ہے کہ سلسلہ مداریہ سوخت ہے، اس سلسلے کا سلسلہ ہی سوخت ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں سلسلہ مداریہ سوخت ہے، سوخت کہنے والے سلسلوں کا ہی سلسلہ سوخت ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ایسے علماء، فضلہ، مشائخ، بزرگان دین اور علماء کو اپنے گھروں میں بلانا شروع کر دیا، آج یہ محسوس ہو رہا ہے، آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ آج یہ محسوس ہو رہا ہے، اور یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کاش کے 50 سال پہلے یہ اقدام ہوا ہوتا، ہم نے سب کو بلایا ہوتا تو یہ ہمارے سلسلے کی جو نفرتیں ہیں عام کر دی گئی ہیں، یہ بات نہ ہو پاتی ہے۔ میں نے اپنا مقالہ جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب میں بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ پڑھیں گے، اور جو مہمان ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں
میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ نہیں 1000 بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اگر محبت کا یہ پھول ایسے ہی پھول مسلسل اگر کھلاتے رہے نا آپ، تو ہندوستان سے ہمارے سلسلے کے خلاف جو نفرتیں ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اور علامہ مولانا حبیب علوی مداری مدد اللہ العالی اور جن لوگوں نے اس بزم محبت کو سجانے سنوارنے میں کسی قسم کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مراتب اور درجات کو مزید بلند فرمائے۔